بہت سارے لوگ فیس بک مارکیٹ پلیس پہ کام تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ کام کنٹینیو نہیں کر پاتے، کچھ عرصے بعد یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کون سے مسٹیکس ہیں، کون سے غلطیاں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے اگر کہ آپ فیس بک مارکیٹ پلیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 10 ایسے غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا، ایسے مسٹیکس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ زیادہ لوگ کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ فیس بک مارکیٹ پلیس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ ہمارے فیس بک مارکیٹ پلیس کورس میں 6th ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 5 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا ہے کہ کیسے فیس بک مارکیٹ پلیس سے بزنس کرنا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، پروڈکٹس آپ کہاں سے اٹھا سکتے ہیں، پروڈکٹ ریسرچ آپ نے کیسے کرنی ہے، لسٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو بغیر انویسٹمنٹ کے پیسے لگائے بغیر آپ فیس بک مارکیٹ پلیس میں کیسے کام کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن سے آپ نے بچنا ہے اگر کہ آپ فیس بک مارکیٹ پلیس سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، پیسے بنانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنے۔ اس میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ ٹائٹل صحیح سے نہیں لگاتے۔ ٹائٹل میں کیا غلطی لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ٹائٹل لکھتے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر گوگل میں آرٹیکل رینک کرانے کے لیے ایڈ کرتے ہیں، وہی ٹائٹل اسی سٹائل میں کی ورڈ سٹائل میں SEO کر کے فیس بک مارکیٹ پلیس میں لا کے ایڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک رونگ اسٹریٹجی ہے۔ صحیح ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بے شک جس طرح سے جس ٹائٹل کے ساتھ لوگ سرچ کرتے ہیں فیس بک مارکیٹ پلیس میں وہ ٹائٹل بھی لکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے فیچرز کے بارے میں بتانا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ لسٹ کر رہے ہیں اس میں کیا خاص چیزیں ہیں۔ صحیح ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کنڈیشن بھی ٹائٹل میں بتانی ہے کہ نیو ہے، فریش ہے، یوزڈ ہے، کیا چیز ہے۔ مطلب پروڈکٹ، اس کے ساتھ اس کے فیچرز اور اس کی کنڈیشن، تینوں چیزیں آپ نے اپنے ٹائٹل میں ایڈ کرنے ہیں۔ صحیح ہے، یہ مسٹ ہے، پہلی غلطی آپ نے یہ نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ امیجز صحیح سے نہیں دیتے۔ جلدی سے پروڈکٹ پوسٹ کرنے کے چکر میں وہ کہیں سے گزارا امیج کیپچر کرتے ہیں اور وہ ایڈ کرتے ہیں، 1-2 ہی امیجز ایڈ کرتے ہیں، یا پھر زیادہ امیجز پہ اگر ایڈ کریں تو ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ امیجز کی وجہ سے ہی لوگ اس کے اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا امیج صحیح ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ اگر آپ کو جو تھمبنیل ہے وہ کوئی یوٹیوبر صحیح سے نہ لگائے، لیٹس سپوز اگر میں اسی ویڈیو میں صحیح تھمبنیل نہیں لگاتا تو لوگ اس کے اوپر کلک نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ فیس بک مارکیٹ پلیس میں جو امیجز دیتے ہیں ان میں سے جو خاص طور پہ جو باہر سے امیج نظر آتا ہے، جو آپ فرسٹ میں پہلے میں لا کے رکھتے ہیں، وہ اگر صحیح امیج نہ ہو تو اس پہ لوگ کلک نہیں کریں گے اور آپ کے پروڈکٹ میں نہیں آئیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جو امیجز آپ دیتے ہیں وہ صحیح کوالٹی کے، آپ صحیح اینگل سے اچھے کوالٹی کے امیجز دیں، اور خاص طور پہ جو فرنٹ امیج ہوگا جو کہ باہر سے نظر آئے گا، پہلے نمبر پہ جو آپ نے امیج رکھنا ہے وہ آپ نے بہترین کوالٹی میں ایڈ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو غلطی اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ڈسکرپشن ایڈ نہیں کرتے۔ تو جو لوگ آپ کے پروڈکٹ پہ، آپ کے آئٹم پہ آئیں فیس بک مارکیٹ پلیس میں، سب سے پہلے تو وہ امیج کو دیکھیں گے، پھر ٹائٹل کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہ ڈسکرپشن کو دیکھیں گے۔ ڈسکرپشن میں آپ نے اس کے یوزز بتانے، اس کے فائدے بتانے۔ خاص طور پہ لوگ زیادہ تر فیچرز پہ انٹرسٹ نہیں رکھتے، فائدوں پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں نا، اس کے کیا فائدے ہیں وہ آپ لسٹ کر کے اس میں ڈسکرپشن میں ایڈ کریں۔ بے شک آپ AI یوز کریں، چیٹ GPT سے لکھوائیں، لیکن اس پروڈکٹ کے جو بینیفٹس ہیں، جو لوگوں کو فائدے ہوں گے، وہ آپ نے بتانا ضروری ہے ڈسکرپشن میں۔ تو ان کو یہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے، اچھے امیجز، صحیح ریئل امیجز۔ بے شک اگر کوئی آپ یوزڈ چیز یہاں پہ سیل کر رہے ہیں تو اس کی بھی امیج اچھا ہو، صحیح ہے، پھر ٹائٹل اچھا ہو، اس کے ساتھ ڈسکرپشن اچھی ہو، اور یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہو کہ وہ یوزڈ ہے، نیو ہے، کیا چیز ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو غلطی اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ پرائسنگ اسٹریٹجی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یا تو وہ چیزیں بہت زیادہ مہنگے سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو وہ بہت زیادہ چیپ، بہت سستے سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں غلطیاں آپ نے نہیں کرنے۔ کچھ لوگ پھر اس سے بھی ایک خط آگے جا کے وہ فری میں لکھتے ہیں تاکہ کوئی بندہ فری دے کے ان کے ساتھ چیٹ پہ آ جائے اور وہ ان کے ساتھ گپ شپ کر کے ان کو بنائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں آئیں گے، لیکن آپ کا پورا دن اسی میں گزر جائے گا کہ آپ لوگوں کو کنونس کرتے رہیں، ان کے ساتھ بات کرتے رہیں۔ زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جائے گا۔ اسی ٹائم پہ آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ صرف دنیا میں فیس بک مارکیٹ پلیس نہیں ہے، آپ کسی اور چیز کو بھی ٹائم دے سکتے ہو۔ تو کوشش کریں کہ جس ریئل پرائس پہ آپ سیل کرنے جا رہے ہیں وہی ایڈ کریں، صحیح فری نہ لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے، جو دوسرے لوگ سیل کر رہے ہیں، ان کے پرائسز کے آس پاس آپ نے لکھنا ہے۔ صحیح ہے، زیادہ مہنگے بھی نہ کریں، زیادہ سستے بھی نہ کریں، اور فری تو بالکل بھی نہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ ایک اچھی پرائسنگ اسٹریٹجی لے کے آگے چل سکتے ہو۔
اگر آپ نے کبھی ہمارا جو برانڈ ہے meva.pk اس سے آرڈر پلیس کیا ہے ڈرائی فروٹس بائی کرنے کے لیے یا پھر سلاجید وغیرہ بائی کرنے کے لیے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پرائس ہم رکھتے ہیں اپنے ویب سائٹ میں یا پھر فیس بک مارکیٹ پلیس یا واٹس ایپ کہیں سے بھی ہم بزنس کر رہے ہیں، ان ساروں میں سیم ہی پرائس ہے، ٹھیک ہے، وہی سیم پرائس ہے جس سے ہم ہر پلیٹ فارم پہ سیل کر رہے ہیں۔ تو اسٹریٹجی بھی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بہترین اسٹریٹجی ہے جس سے آپ اپنا ایک برانڈ بلڈ کر سکتے ہیں، جس سے آپ ای کامرس میں کامیاب ہو سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ آپ پرائزیں سیم رکھیں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور ایگزیکٹ وہی پرائز رکھیں جس پہ آپ سیل کر رہے ہیں، اس سے اوپر نیچے آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ففتھ مسٹیک یہ ہے کہ آپ نے سلو رپلائی نہیں دینا، ٹائم پہ رپلائی دینا ہے، صحیح ہے، آپ بے شک نوٹیفیکیشنز آن کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نے یقیناً بتایا ہوگا، نہیں تو آگے میں بتاؤں گا۔ اس پہ آپ جو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا چیٹس، ان کی نوٹیفیکیشن آن رکھتے ہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے، تو جب بھی نوٹیفیکیشن آئے آپ اپنے موبائل کو لے کے پھر ان کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، لیٹ نہ کریں، اگر آپ لیٹ کریں گے تو وہ کسی اور کو میسیج کرے گا، ان سے بات کرے گا اور ان سے خریدے گا۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ کو کوئی میسیج کریں تو اسی ٹائم پہ فوراً آپ نے اس کو رپلائی دینا ہے اور یہ ڈیل کلوز کرنی ہے۔ اس کے بعد سکستھ مسٹیک یہ ہے کہ آپ بائرس کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے تو وہ کیا مائنڈ سیٹ لے کے آئے، وہ صرف انفارمیشن لینے کے لیے آیا ہے یا پھر وہ اس فیچرز کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے یا پھر وہ اس کے فائدوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے۔ تو جو بائر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ پہ آتا ہے نا، اس کے ساتھ بات کریں، اور بائر زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس پروڈکٹ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، کتنی دیر تک وہ چلے گا، یہ کچھ چند چیزیں ہوتے ہیں، ان پہ آپ اگر بائر کو مطمئن کریں، ان کی سائیکولوجی کو سمجھ کے، ان کی ضرورت کو سمجھ کے، تو وہ آپ سے وہ چیز خریدے گا۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ اکثر لوگ ایک مرتبہ جب فیس بک مارکیٹ پلیس میں کوئی پروڈکٹ لسٹ کریں تو وہ اس کے بعد اس پہ نہیں جاتے، فیس بک مارکیٹ پلیس میں نہیں جاتے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ ریگولر پوسٹنگ کرتے رہنا ہے، ڈیلی اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ آپ پوسٹ کریں، لیکن ریگولر رہنا ضروری ہے، صحیح ہے، آپ بھول نہ جائیں ایک مرتبہ پوسٹ کر کے۔ اچھا، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اور باقی جو غلطیاں ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ اپنے ای کامرس بزنس کے لیے، اپنے برانڈ کے لیے، اپنے پروڈکٹس کو مشہور کروانے کے لیے آرگینک مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ پیڈ ایڈز نہیں چلانا چاہتے، صحیح، آپ پیسے خرچ کر کے ایڈورٹیزمنٹس کرنے کے بجائے آرگینک مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے، یا پھر آپ اے آئی کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک ایسا کورس بنایا ہے جس پہ آپ فری میں آرگینک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں کنٹینٹ کریشن کے ذریعے سے، صحیح ہے، اس میں آپ اے آئی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ایک میتھڈ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی اے آئی انفلوئنسر بنا سکتے ہو، ایک ایسا بندہ جو کہ ریئل میں نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف ایک اے آئی اوتار ہوگا، وہ آپ کریٹ کریں گے اور اس کو وائرل کرا کے اس کے ذریعے سے اپنے پروڈکٹس کو آپ مشہور کروائیں گے۔ تو یہ میتھڈ بھی میں نے سکھایا ہوا ہے اس کورس میں۔ اس کورس کا نام ہے آرگینک ای کامرس مارکیٹنگ کورس۔ اگر آپ نے یہ کورس جوائن کرنا ہے تو آپ ان واٹس ایپ نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں، پھر ہم آپ کو اس کی ڈیمو ویڈیوز بھیجیں گے، وہ دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو یہ کورس آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ فائدہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جو آپ کا ای کامرس بزنس ہے جس میں آپ آن لائن کچھ بھی سیل کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے پیڈ ایڈز چلانے کے بجائے ایک مرتبہ آپ اس کورس کو جوائن کریں گے، اس کے بعد خود سے فری مارکیٹنگ کر کے، آرگینک مارکیٹنگ کر کے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کنٹینٹ کریشن سے آپ اپنے برانڈ کو مشہور کروا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آرڈرز لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 8 نمبر پہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ بیلڈ نہیں کرتے۔ ٹرسٹ بیلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطمئن کریں اپنے کسٹمرز کو، صحیح ہے، جب وہ آپ کے اسٹور پہ آ جائے، آپ کے فیس بک مارکیٹ پلیس کو وزٹ کریں، آپ کے پروڈکٹس لسٹنگ کو دیکھیں، تو وہ دیکھ کے نہ ہی ان کو لگ جائے کہ یہ کوئی پروفیشنل بندہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم کو اچھا سائڈ کریں، لوگو کو اچھا سائڈ کریں، یا پھر آپ اپنے نام سے کر رہے ہیں تو اپنے نام کا بینر امیج، کوئی کور امیج لگا کے نا اس پہ بھی اپنا جو بزنس ہے اس کے بارے میں لکھیں، اور جو پروڈکٹ لسٹنگ آپ کرتے ہیں نا اس کے امیجز آپ نے صحیح سے دینے ہیں، صحیح ہے، ایک تھیم میں، ایک کلر کوشش کریں کہ وہ سیم کلر کے ہوں، جیسے یوٹیوب تھمب نیل ہوتا ہے جس میں اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی کلر میں سارے تھمب نیلز بنائیں، بے شک ان کے اندر ٹیکسٹ، امیجز وغیرہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہوں، تو اسی طرح آپ اپنے امیجز کی جو لسٹ آپ بنائیں گے نا اس میں بھی ایک تھیم بنائیں ایک قسم کا، اور ساتھ ساتھ جس بندے نے آپ سے کچھ خریدا ہے اس کو کوئی اچھی چیز آپ بھیجیں گے، ان کے ساتھ آپ فراڈ نہیں کریں گے تو وہ اگلی بار بھی کچھ خریدنے کے لیے واپس آپ کے پاس آئے گا۔ تو آپ نے وقت کے ساتھ ٹرسٹ بیلڈ کرنا ہے۔ 9 نمبر پہ جو مسٹیک ہے جو کہ اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ وہ رانگ کیٹیگریز پہ آئٹمز پوسٹ کرتے رہتے ہیں، مطلب آپ کا آئٹم جو آپ نے پروڈکٹ لسٹ کیا ہے اپنے اکاؤنٹ میں وہ کسی اور کیٹیگری میں ہے، جیسے الیکٹرانک میں ہے، اور آپ جو کیٹیگری آپ نے ادھر جا کے سلیکٹ کی ہے وہ ہاؤس ہولڈ میں ہے، یا پھر جا کے ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں ہے، یا پھر وہیکلس میں ہے، تو اس طرح آپ رانگ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے نا تو اس کی وجہ سے ایک تو جو لسٹنگ آپ نے کی ہے اس میں آئٹمس رینک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹاپ پہ نہیں آئیں گے۔ جیسے میں ابھی ادھر گلگت میں ہوں تو میں جا کے فیس بک مارکیٹ پلیس میں وہیکل سرچ کروں گا،
میں جا کے فیس بک مارکیٹ پلیس میں الیکٹرانک سرچ کروں گا اور گلگت لوکیشن سلیکٹ کروں گا تو آپ نے الیکٹرانک تو پوسٹ کیا ہے لیکن آپ نے کیٹیگری اگر جا کے دوسری سلیکٹ کی ہے تو پھر وہ امیج میرے سامنے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو آرڈرز نہیں آئیں گے، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ اکثر لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ فیس بک مارکیٹ پلیس کو کوئی اچھا کاروبار نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آرڈرز نہیں آتے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کام کرتے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے، آرڈرز نہ آئے تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں کسٹمر نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ فیس بک پاکستان میں سب سے زیادہ یوز کیے جانے والا پلیٹ فارم ہے، صحیح ہے، اور خاص طور پہ زیادہ ایجڈ لوگ فیس بک زیادہ یوز کرتے ہیں، اور فیس بک میں ایسے آڈینس ہیں جن کے جیب میں پیسہ ہے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک میں ایسے آڈینس کم ہے، اور فیس بک کے اندر پھر جب مارکیٹ پلیس آپشن ہے تو بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہاں پہ آپ کو کسٹمر مل جائے گا، صرف آپ نے کام صحیح سے کرنا ہوتا ہے، کام اگر صحیح سے کرتے ہیں تو کسٹمر یہاں پہ بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگوں کا ٹوٹل جو بزنس ہے وہ فیس بک مارکیٹ پلیس سے چل رہا ہے، ہم نے خود اس کے اوپر کافی عرصے سے کام کیا ہے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوا ہے، صحیح ہے، تو اگر آپ صحیح سے کام کرتے ہیں تو فیس بک مارکیٹ پلیس میں آپ کو بہت زیادہ آرڈرز مل سکتے ہیں اور آپ اسی کو اپنا بزنس بھی بنا سکتے ہو اور اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہو، تو اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں آپ کچھ عرصے کام کر کے غلط طریقے سے کام کر کے کہ یہ کوئی صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ لگاتار کام کریں، صحیح سے کام کریں، جو ساری غلطیاں میں نے بتائے ہیں یہ غلطیاں آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ فیس بک مارکیٹ پلیس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شاپیفائی سمجھنا چاہتے ہیں، ورڈ پریس سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں بتائیں، اس کے اوپر میں کمپلیٹ کورسز لے کے آؤں گا، آپ ہم سے لائیو ٹریننگز بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ خود سے فیس بک مارکیٹ پلیس میں اپنا جو سٹور ہے وہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ہم آپ کے لیے کر کے دے سکتے ہیں اور ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ غلطیاں کرتے ہو وہ ہم آپ کو غلطیاں بھی بتا سکتے ہیں، تو یہ ہماری اکیڈمی ویب سائٹ ہے جس میں ہم یہ سارے سروسز دے رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔